السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی: والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ بزرگوں و دوستو، آج کا یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی کا دن اور موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دین کے کام کی ایک شکل کو بروئے کار لانے اور سامنے لانے اور آنے کا موقع فراہم آیا ہے۔ کام اللہ لیتے ہیں، توفیق وہ دیتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہو، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ چھوٹا کام ہو، بڑا کام ہو، جو کسی بندے کے ذریعے، انسان کے ذریعے وجود میں آئے، سامنے آئے، اس کو ناز کرنے کا اور فخر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا۔ نہ میں کوئی چیز ہے، نہ ہم کوئی چیز ہے۔ جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا۔ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں، جن میں اس طرح کی غلط فہمی ہو جاتی ہے کبھی کبھی، لیکن ہوتا اسی کا فضل ہے۔ لکھا ہے کوئی اللہ والے تھے، ہر سال حج کو جاتے تھے۔ ایک سال ان کے دل میں یہ بات آئی کہ ہر سال تو جاتے ہیں، اس سال نہ جائیں۔ اللہ کا معاملہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ بڑا خاص ہوتا ہے، بہت جلدی پکڑ کرتے ہیں اور بہت جلدی اصلاح کرتے ہیں، اور ادھر ادھر ہونے کا کوئی موقع آتا ہے تو مدد کرتے ہیں اور خبرگیری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا گیا، وہ کہنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے بزرگوں دوستو، کہ ایک طرف تو دل میں یہ بات آئی کہ ہر سال تو حج کرتے ہیں، اس سال نہ کریں، تو اسی کے ساتھ دل میں بات آئی جو اللہ کی طرف سے ڈالی گئی کہ ہر سال جو تم حج کرتے ہو تو تم کرتے ہو،
کہ ہم تم کو توفیق دیتے ہیں تب جاتے ہیں، ہم توفیق دیتے ہیں، بس اصلاح ہو گئی۔ ہوتا ہے بڑے اللہ کے بندے وہ بھی انسان ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کی باتیں دل و دماغ میں آ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرما کے ان کو سنبھال لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، دین کی نسبت سے خرچ کر رہے ہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم سے کوئی کرا رہا ہے۔ اگر اپنی طرف سے ہمارے کرنے کی بات ہوتی تو ہم جیسے دوسرے بہت سے ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ پیسہ ان کے پاس ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہاتھ پیر جسم طاقت ان کے پاس ہے وہ کیوں نہیں کر رہے؟ ہماری طرح وہ بھی ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ وہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو بات اس کی تو نہیں ہوئی، اللہ کراتا ہے، اللہ توفیق۔ یہ ہر قدم پر ہے، ہر جگہ۔ ہم میں سے کسی کے واسطے سے اگر دین کا کوئی کام کہیں ہوتا ہے، دکھتا ہے، کوئی مسجد بنی، کوئی مدرسہ بنا، کوئی اس طرح کا کام ہوا، تو ہم کیا ہیں؟ ہم خالی واسطہ ہیں، بس کام کسی اور نے کرایا، اور کام اس نے کرایا جو ہر کام کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی، ہم نے مسجد کے لیے زمین دی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے مسجد کی عمارت بنائی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے مسجد کی تعمیر میں شرکت کی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے مدرسے کے لیے کچھ خرچ کیا۔ جتنے کام ہیں سب میں یہی بات ہے، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے دل میں ڈالا۔ ایک مجلس میں کئی لوگ موجود ہیں، بات کہی جا رہی ہے، سمجھ میں بھی آ رہی ہے، ایک اٹھ رہا ہے، ایک آگے بڑھ رہا ہے، دوسرے ان کے پاس بھی اسباب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ ہیں، لیکن وہ نہیں اٹھ رہے ہیں، وہ نہیں آگے بڑھ رہے۔ اس لیے بزرگوں، دوستو، کوئی نیکی ہو یا اس قسم کا کوئی دین کا کام ہو، جس کے واسطے سے ہو، جو بھاگ دوڑ کر رہا ہے، جو دوسروں سے کہہ سن رہا ہے، ان کو متوجہ کر رہا ہے، پھر کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو ہرگز یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میں نے کیا، ہو جائے گا اگر کریے گا تو۔ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اوپر والے کا ہے، کہ جس نے تمہاری کوشش اور محنت کی وجہ سے اور تمہاری زبان کی وجہ سے ایک کام کرا دیا۔ ہمیشہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہم لوگ جو دین کے خادم ہیں، مختلف قسم کی خدمتیں انجام دے رہے ہیں، کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنی ہی نہیں چاہیے ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، ہم نے مسجد بنائی، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں،
اگر اس کی توفیق نہ ہو۔ بزرگوں، دوستو، اللہ کام لیتے ہیں۔ ہم لوگ مدرسے والے ہیں، پڑھنا پڑھانا یہی کام ہے، اسی کی روٹی کھاتے ہیں، زندگی گزر گئی اسی کی روٹی کھاتے کھاتے، اور اسی کی روٹی سے اپنے کو پالا اور اپنے بچوں کو پالا اور پالا۔ ہم جیسوں کا اللہ کے فضل سے یہ جی چاہا کرتا ہے کہ اس جیسا کام دوسری جگہوں میں ہو، ضرورت کا کام ہر ضرورت کی جگہ میں ہو، فلاں فلاں جگہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی، جو اللہ کے ایک بندے سے کہی گئی، اپنے علاقے میں جاؤ، تمہارے علاقے میں بہت سے گاؤں ہیں اور ہوں گے جہاں دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، لوگ سوچتے نہیں ہیں، اور اگر سوچتے ہیں تو کرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی ان کی رہبری کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے علاقے کی ایسی بستیوں اور آبادیوں کی فکر کرو۔ اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے کو توفیق دی اور اس نے محنت شروع کی۔ بزرگوں، دوستو، صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک میں، چھوڑ دیجئے پورا ملک، اپنے صوبے پہ آ جائیے، پورا صوبہ چھوڑ دیجئے، اپنے ضلع پہ آ جائیے، بہت سے مدرسے ہیں، بہت علماء ہیں، حفاظ ہیں، بظاہر ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ خوب دین کا کام ہو رہا ہے، اور ہمارے ضلع میں ایسی آبادیاں اور بستیاں نہیں ہیں جہاں دین کے کام کا کوئی انتظام نہ ہو، اور جہاں کے مسلمان دین کی ضروری باتیں سیکھنے اور جاننے سے محروم ہوں، ایسا سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جب نکلا جاتا ہے، دائیں بائیں چلا پھرا جاتا ہے، تو یہ بات سامنے آتی ہے، بسا اوقات ایسی بات سامنے آتی ہے جس کو چراغ تلے اندھیرا کہتے ہیں۔ آپ نے بھی سنا ہو، چراغ تلے اندھیرا۔ چراغ جل رہا ہے لیکن نیچے اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ایک گاؤں میں تو ایک اچھا ادارہ ہے، لیکن قریب کے کئی گاؤں ایسے ہیں کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں۔ بات تو اس سے بھی آگے ہو جاتی ہے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ گاؤں میں ادارہ ہے، اچھا ادارہ ہے، کافی بچے پڑھ رہے ہیں، لیکن باہر کے گاؤں کے شاید باہر، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ضروری تعلیم ہونی چاہیے، جو اس کی فکر ہونی چاہیے، وہ
نہیں ہوتی. جب آنکھ کھول کے دیکھا جائے تو یہ باتیں سمجھ میں آ جائے اور پھر یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ کام تو ہونا چاہیے، یہ کام تو کرنا چاہیے، اس کی شکل بننی چاہیے. تو جب سوچا جاتا ہے مضبوطی کے ساتھ اور پھر جو ممکن ہے وہ قدم اٹھایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے ماحول بنا دیتا ہے. وہ شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں جو سوچی نہیں جاتی. ان جگہوں میں کام ہوتا ہے جہاں کے لوگ اور جہاں کے متعلق سوچا نہیں جا سکتا کہ یہاں بھی دین کا کام، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حفظ کی تعلیم ہوگی. بزرگوں دوستوں، یہ صورتحال ہے جس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ ہر ضلع میں ہے بزرگوں دوستوں، چاہے علماء اور مدارس کی جتنی کثرت والا ضلع ہو، علاقہ ہو، لیکن وہاں ایسی بستیاں، چھوٹی چھوٹی بستیاں، کمزور قسم کے مسلمانوں کی بستیاں. کمزوری کس چیز کی؟ پیسے کی. اور کمزوری کس چیز کی؟ ایمان اور عقیدے کی. کہیں کمزوری پیسے کی ہوتی ہے اور کہیں کمزوری ایمان اور عقیدے کی ہوتی. یہ ایمان اور عقیدے کی کمزوری یہ سوچ نہیں پیدا کرتی کہ ایسا کچھ ہمارے گاؤں میں ہونا چاہیے اور ہمارے بچوں کے لیے ایسا کچھ ہونا چاہیے. لیکن جب کوئی اللہ کا بندہ کہنے والا کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنا شروع کرتا ہے اور جو ممکن ہو مدد کرتا ہے، شکل بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کمزور لوگوں کو بھی ایک حوصلہ دے دیتے ہیں جن سے توقع نہیں کی جاتی کہ یہ دین کے کام کے لیے کچھ پیسے خرچ کریں گے، وہ بھی پیسے خرچ کرتے ہیں. اور جن سے توقع نہیں کی جاتی کہ یہ دین کے پڑھنے پڑھانے سے دلچسپی لیں گے، وہ بھی دلچسپی لیتے ہیں اور اس حد تک دلچسپی لیتے ہیں کہ ان کے گھر میں حافظ، قاری، مولوی ایسے خاندان میں اور ایسے گاؤں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جن خاندانوں میں دور دور تک کوئی حافظ اور عالم، اور جس گاؤں میں کوئی نہیں. بزرگوں دوستوں، یہ ایک بڑا کام ہے اور بڑی ضرورت کا کام ہے جو ہم لوگ جو مدرسوں سے لگے ہیں ہمارے تھوڑی دیر میں ہم کو خصوصیت سے اور تمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے اپنے اپنے حالات کا. ٹائم لگے گا نا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ تعلیم ہی ایسی چیز ہے جس سے دین و ایمان کی بنیادی طور پر حفاظت ہو سکتی. تعلیم، اور وہ بھی بچوں کی تعلیم اور بچپن کی تعلیم. اس لیے کہ بچوں کی تعلیم اور بچپن کی تعلیم آدمی کے دل و دماغ میں ایسا جمتی اور بستی اور اثر کرتی ہے کہ آدمی اپنی آگے کی زندگی میں گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے. ضروری دینی تعلیم اگر بچپن میں مل جائے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے بزرگوں دوستوں کہ ہم ہیں مسلمان
اسلام عمل کے بغیر نہیں ہے اور عمل علم کے بغیر نہیں۔ مسلمان بن کے رہنا ہے تو اسلام پر عمل کرنا ہوگا، اور اسلام پر عمل کرنے کے لیے یہ جاننا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا۔ اسلام لاتے ہی نماز کا مطالبہ ہے تو نماز سیکھنی پڑے گی۔ ایک انسان جب عمر کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ جب شریعت کے احکام اس پہ لازم اور عائد ہوتے ہیں، 14-15 سال کی عمر تو اب اس سے سب سے پہلا جو مطالبہ ہے وہ نماز پڑھنا، اور ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہے۔ ایک عاقل بالغ انسان کفر و شرک میں رہنے والا اسلام قبول کرتا ہے تو ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہے، سب سے پہلے نماز کا مطالبہ ہوتا ہے، جو ممکن ہو اس طرح پڑھو اور کچھ دنوں میں سیکھو۔ اور ہمارا کوئی بچہ جب بالغ ہوتا ہے، 14-15 سال کا ہوتا ہے، تو سب سے پہلے جس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہے۔ جس دن عمر 15 سال ہوئی، نماز کے جس وقت میں ہوئی اسی وقت سے مطالبہ ہے، معاف نہیں ہے، اس سے پہلے سیکھنا پڑے گا، تب تو پڑھی جائے گی۔ کیسے پڑھو گے؟ کیسے پڑھو گے؟ اسی لیے ہمارے یہاں بچپن سے ایک تو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، بچپن پیدا ہونے کے ساتھ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دائیں کان میں اذان کہی جاتی ہے، بائیں میں اقامت کیوں کہی جاتی ہے؟ کبھی سوچا؟ ہم نے تو ہر چیز کو رسم بنا لیا، تو اس کو بھی رسم بنا لیا۔ اب جب رسم بنا لیا تو پتہ نہیں کیا کیا درکار ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ اس کی تو اہمیت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سے پیدا ہونے والے بچوں کی اذان اور اقامت نہیں ہوتی، چونکہ رسم ہے، رسم کے طور پر کر رہے ہیں۔ یہ اذان کیوں کہی گئی، یہ اقامت کیوں کہی گئی؟ پیدا ہوتے ہی ایک مسلمان کا بچہ ہے، اس کے کانوں میں سب سے پہلے اسلام کا کلمہ اور اس کی آواز جانی چاہیے، اور کان کے واسطے سے وہ دل میں جا کے بسنی چاہیے۔ اذان کی اور جب کچھ بولنے سمجھنے لگے تو ایک مسلمان بچے کو سب سے پہلے اللہ سکھانا چاہیے، اللہ سکھانا، کلمہ سکھانا چاہیے سب سے پہلے۔ پھر یہ دوسری چیزیں جن کو آج ہم سکھا رہے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ، پیدا ہونے کے ساتھ گائے سامنے آ رہی ہے تو انگریزی میں بتا رہا، بکری سامنے آ رہی ہے تو انگریزی میں بتا رہا، کھانے کی چیزیں سامنے آ رہی ہے تو انگریزی میں بتا رہے ہیں، چونکہ آگے بچے کو انگریز بنانا ہے۔ اس لیے پیدا ہونے کے ساتھ انگریزی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انگریز کے اسکول میں جب لے جائیں تو ہمارا بچہ کافی پڑھا لکھا ہو، کامیاب ہو جائے ایڈمیشن، اور اسی بچے کو ہم اللہ نہیں سکھاتا،
کلمہ نہیں سیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے کان میں نہ اذان کہی ہو نہ اقامت۔ ناممکن نہیں ہے بزرگوں دوستو۔ آج کتنی چیزیں ہم چھوڑے ہوئے ہیں، برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ مناتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے۔ جس چیز کا شریعت میں دور دور تک کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور کہا جا سکتا ہے کہ جو چیز شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے اپنی لغویات کی بنا پر، اس کا تو بڑا اہتمام ہے۔ اور عقیقہ جو سنت ہے، جس کی تاکید ہے، حکم ہے 7ویں دن، نہیں تو 14ویں دن، نہیں تو 21ویں دن، عقیقہ نہیں کرتے۔ تو بزرگوں دوستو، ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے گھر میں آنے والا جو بچہ ہے، روز اول سے اس کو مسلمان بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور بلکہ حق یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کسی بچے کے آنے سے پہلے جب یہ انتظام ہو رہا ہو سوچا جائے کہ گھر میں کچھ آبادی بڑھے، نظام بنایا جائے، لڑکے کی شادی کی جائے، لڑکی کی شادی کی جائے، تو شکل رشتے کی ایسی اختیار کی جائے کہ شادی کے ذریعے ہمارے گھر میں نیا آنے والا اسلام لے کر آئے، ایمان۔ ایسے گھر میں رشتہ کرو، ایسے خاندان میں رشتہ کرو، ایسا داماد لاؤ، ایسی بہو لاؤ، ایسا طریقہ اپناؤ شادی کا کہ جس کا نتیجہ اس خیر کی شکل میں ظاہر ہے۔ بات اتنی دور تک ہے، کتنی ہدایتیں ہم کو دی گئی۔ تو اس لیے بزرگوں دوستو، یہ ایک بڑا ضرورت کا کام ہے۔ ہر گاؤں، ہر بستی میں، گاؤں اور بستی کے بچوں کی ضروری دینی تعلیم کا انتظام، خواہ مسجد میں ہو، خواہ کسی گھر میں ہو، کسی کے گھر میں ہو، اگر کسی کا گھر گنجائش رکھتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی جگہ الگ سے ہو جو اس کے لیے بنائی گئی ہو۔ مسجد میں بھی یہ کام ہو سکتا ہے، گھر میں بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مسائل ضرور ہیں، لیکن بزرگوں دوستو، ضروری چیز کی وجہ سے بہت سی چیزیں برداشت کی جاتی ہیں۔ نہیں ہے گاؤں میں کوئی جگہ جہاں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم دی جا سکے، تو مسجد کے اندر چھوٹے بچوں کو بٹھا کر ضروری دینی تعلیم دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ہوا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، یہ ہر ضلع کی، ہر علاقے کی ضرورت ہے۔ جس کو ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ محسوس کیا، اور آج کے ماحول میں بزرگوں دوستو، جب فتنے بڑھتے جا رہے ہیں، دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی شکلیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسکول کی تعلیم عام ہو گئی ہے، 99% لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، اور وہ اسکول عام طور سے ایسے ہیں کہ جہاں دین و ایمان کی کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ اب تو جو صورتحال ہے ویسے بھی تھی
کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پابندی ہو کہ غلطی سے بھی کہیں اللہ کا نام زبان سے نہ نکلنے پائے. غلطی سے اسکول کا کوئی پڑھنے والا اسکول کے آس پاس کی مسجد میں نہ دکھائی دے یا اسکول کے احاطے میں نماز پڑھتا نہ دکھائی دے. آج کا ماحول یہاں پہنچ رہا ہے. اس ماحول میں ہمارے بچے کیسے مسلمان بنے؟ وہ اسی طرح بنیں گے بزرگوں دوست، اسی طرح. مسلمانوں نے ہمیشہ اس کی فکر کی. مسلمان جہاں گئے وہاں مسجد، مدرسہ، نماز و دینی تعلیم، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر ہے اور بالغ ہونے کے ساتھ نماز دینی تعلیم. اس دینی تعلیم میں ایک حصہ تو بنیادی عقائد کا ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ان سے ہمارا کیا رشتہ ہے؟ قرآن کیا چیز ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ آخرت کیا چیز ہے؟ یہ بنیادی عقائد ہے. اور دوسرا حصہ نماز، وضو، تیمم، کم سے کم اس کا. اس لیے نماز کے لیے وضو چاہیے، طہارت چاہیے. تو خالی نماز تھوڑی سکھائی جائے گی، وضو بھی تو سکھایا جائے گا. یہ بھی تو بتایا جائے گا کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یہ بھی سکھایا بتایا جائے گا. لحاظ کرتے ہوئے بچوں کی عمر کا حالات ہے. یہ مسلمانوں نے ہمیشہ کیا. جہاں کیا لوگوں نے وہاں دین و ایمان محفوظ رہا. اور جہاں بے فکر ہو گئے یا بے فکر رہے اس لیے کہ کوئی کہنے والا نہیں آیا ان کے پاس، کوئی بیدار کرنے والا نہیں آیا، تو ان سے سب چھوٹا. اور ایسا چھوٹا کہ ان کی زندگی کچھ اس طرح کی دکھتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. ان کے دائیں بائیں جو برادران وطن رہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ مسلمان کہاں ہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں. زندگیاں خالی ہیں، جہالت اور خرافات بھری ہوئی ہے. تو ہم دین کا کام کرنے والے بہت سے لوگ ہیں کہ وہ ایسے مسلمانوں کو، ایسی بستی کے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے نکل گئے، یہ تو مرتد ہو گئے. آج کل ایک عام بات چل گئی ہے، بہت سی تنظیمیں ہیں تعلیم کا یا مدرسوں کا کام کرنے والے ہیں جو اپنے علاقے کے انتہائی جاہل لوگوں کے حق میں ہیں، جن کو دیکھ کر بالکل خیال نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان ہے. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو مرتد ہو گئے. ہمارے گاؤں میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ مرتد ہو گئے. بزرگوں دوستوں، مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے آدمی اسلام سے نکلے اس طور پر کہ اپنی زبان سے کہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، ہمارا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. محض بدعملیوں کی بنا پر اور عملی کمزوریوں کی بنا پر جو بسا اوقات بہت دور تک ہوتی ہیں، مرتد کہنا یہ درست نہیں ہے. یہ یاد رکھنا چاہیے. کسی نے کام نہیں کیا، کسی نے محنت نہیں کی، کسی نے ان کو سجایا نہیں، تو وہ جاہل کے جاہل رہے باپ دادا سے. کوئی ایک دو چیز ان کے یہاں پڑی ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، گاؤں کے غیر مسلم بھی سمجھ لیتے ہیں مسلمان.
صرف ختنہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں جیسا نام ہے کچھ نہیں ہے، اپنے مردے کو دفن کرتے ہیں کچھ نہیں ہے، اور حج یہ ہے کہ بدعات ہیں، محرم اور تعزیہ ہے، اپنے آپ کو اسی بل پر مسلمان کہتے ہیں، اور آگے کوئی چیز ان کی زندگی میں اسلام کے نام سے نہیں ہوتی۔ سال بھر میں محرم کے مہینے میں محرم کا اجلاس کر لیا، جشن کر لیا، تعزیہ بنا لیا، اٹھا لیا، اور سمجھے ہم مسلمان، یہی ہے وہ یہ سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ آپ کہیں کہ تم مسلمان کیسے نماز تو پڑھتے نہیں، روزے تو نہیں رکھتے، کیا مسلمان ہیں، تعزیہ کرتے مسلمان، تعزیہ کرتا ہے مسلمان، محرم مناتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستوں، کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر ہیں تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ سب خیریت ہے، اسلام خیریت سے، مسلمان خیریت سے، بڑا کام ہو رہا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بہت سے حافظ و مولوی ہو گئے، ہم نے سمجھا کہ پورا چمپارن ضلع عالم اور حافظ ہو گیا، چمپارن ضلع کی ساری بستیوں کا دین و ایمان محفوظ ہو گیا۔ نہیں، وہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، یہ حال ہر ضلع کا ہے، چاہے بہار کا کوئی ضلع ہو جہاں علماء بہت ہیں، مدرسے بہت ہیں، اور چاہے یو پی کا کوئی ضلع ہو یا کسی دوسرے صوبے کا کوئی ضلع ہو جہاں علماء اور مدرسے بہت ہیں، مکتب بہت ہیں، سب جگہ اللہ کا فضل ہے، آنا جانا، بہت سی جگہوں میں آنا جانا ہوتا ہے، یہ مذاکرے ہوتے ہیں، سننے میں آتا ہے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کے بندے اس ضرورت کا احساس کر کے کام کر رہے ہیں، صرف مطلب بڑے بڑے ادارے نہیں، اقامتی ادارے نہیں، بلڈنگیں نہیں۔ بزرگوں دوستوں، بہرحال یہ جگہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اور آج جس مناسبت سے بیٹھے ہیں، یہ جو کام یہاں ہو رہا ہے، کچھ ہم جیسے دین کی فکر کرنے والے یا ان باتوں کو کہنے والے، ان کے کہنے سننے سے تو ایک ضرورت کا احساس ہوا۔ کام جب بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، تو پھر بہت سی ضرورتیں سامنے آتی ہیں۔ چھوٹا موٹا کام ہے، کوئی خاص بات نہیں، کام بڑا تو اب ایک کے دو تین ہوتے ہیں، پھر کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ضرورت کا احساس ہوا کہ کوئی ایسی جگہ ہو جو یہ جو کام یہاں شروع کیا گیا اس علاقے میں، جس کے لیے میں نے، مجھ جیسے لوگوں نے اپنے عزیز دوست قاری عبدالرؤوف صاحب کو متوجہ کیا۔ دوسرے علاقے سے جہاں کام کر رہے تھے، وہ بڑا کام کر رہے تھے۔ اللہ کے بندے، اپنے وطن کی فکر کرو۔ آدمی کے اوپر سب سے پہلا حق اپنے گھر کا، اپنے گاؤں کا، اپنے وطن کا، پھر دوسری جگہوں کا ہے۔ پڑھ پڑھا کر دوسرے علاقوں میں کام کرتے رہے اور اپنے علاقے میں جہالت پنپتی رہی۔ ٹھیک ہے، جہاں کریں گے کچھ نفع ہوگا، ثواب ملے گا، لیکن اس کا سوال ہو سکتا ہے، کل کو اس کا سوال ہو سکتا ہے
کہ تم شیخ الحدیث بن کر اور مفتی اعظم بن کر فلاں صوبے میں کام کر رہے تھے اور تمہارے ضلع کے مسلمان کہیں اور جا رہے تھے، ان کی ذمہ داری نہیں تھی، ان کا حق نہیں تھا۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فراغت کے بعد باندے کے قریب ایک ضلع ہے، شہر ہے، وہاں پڑھا رہے تھے۔ حضرت کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے ضلع میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ 47 اور 50 کے بیچ کا زمانہ یہاں بڑا سخت گزرا ہے۔ ایک بے چینی پیدا ہو، یہ ہے ایک بے چینی پیدا ہو، کیا ہم نے اس لیے پڑھا کہ یہاں اس شہر کے اس مدرسے میں بڑی بڑی کتابیں پڑھائیں اور ہمارے وطن کے ہمارے مسلم بھائی دین و ایمان سے دور ہو جائے، اس لیے پڑھا؟ بے چین ہو کے چلے آئے۔ اگرچہ یہ سوچ کے نہیں آئے شروع میں کہ اب نہیں آئیں گے، بلکہ یہ سوچ کے آئے کہ جا کے محنت کریں گے، ماحول ٹھیک ہو جائے گا، پھر اپنا کام کریں گے۔ لیکن اب اللہ کو منظور تھا کچھ اور۔ جب اپنے علاقے کو سنبھال لیا تو اب خیال آیا کہ یہ آفت آئی کہاں سے، اس کا بھی تو علاج کرو۔ اور وہ آفت کیا تھی؟ جہالت۔ جہالت سے بدعت پیدا ہوتی ہے، خرافات پیدا ہوتی ہے، ایک مسلمان ہوتے ہوتے کفر و شرک میں جا سکتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بھائی کچھ دینی تعلیم کا نظام بناؤ، اور وہ فکر ہوتے ہوتے بہرحال وہ شکل اختیار کر گئی جس کو آج جامعہ ربیہ ہتھوڑا باندھا کہتے ہیں، جس کے پڑے ہوئے نہ جانے کتنے یہاں موجود ہیں اللہ کے فضل سے، اور آپ کے پورے علاقے میں چاروں طرف موجود ہیں۔ تو سب سے پہلا فرض اپنا وطن ہے، اپنا گاؤں ہے۔ حالات کی وجہ سے آدمی کہیں رہے ہو سکتا ہے، ناجائز حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ دنیا میں ایسا لگو کہ آخرت کو بھول جاؤ، یہ پسندیدہ ہے۔ دوسرے علاقے کی خدمت کرنے میں اپنے علاقے کو بھول جاؤ، اپنے علاقے کے مسلمان کہیں جائیں، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ نہیں بزرگوں دوستو، نہ ہے ذمہ داری جو ممکن۔ جیسے علاقے کے مدارس ہیں، اطراف کی بستیوں کی فکر نہ کریں، جس بستی میں ہے اس بستی کے نونہالوں کی فکر نہ کریں، یہ نہیں، حق نہیں ادا ہوا، حق نہیں ادا ہوا۔ گاؤں سے آپ پیسے لیں نہ لیں وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ کو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے تو جس سرزمین پر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس سرزمین کے بچوں کا اور وہاں کے مسلمانوں کا بھی حق ہے۔ اور پہلے آپ نے جو چراغ جلایا ہے اس چراغ سے علم کا چراغ، آپ کا گاؤں، یہ جس گاؤں میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں روشنی ہونی چاہیے، وہاں اندھیرا ہے اور آپ سارے اندھیرے میں روشنی کر رہے ہیں۔ دین کا کام اس کو نہیں کرے۔ تو بزرگوں دوستو، بہرحال کام شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، لوگوں نے ساتھ دیا، کام کرنے والے کو بھی ایک مضبوطی اللہ نے عطا کی کہ کہاں کام کی وہ شکلیں
ایک بڑا ادارہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور کہاں کام کی یہ شکل، تو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ ایک مرکز ہو، ایک جگہ ہو جو اس کام کے لیے مرکز کا کام کرے، اور جہاں ضرورت پر اس کام کی نسبت سے لوگوں کو جمع کیا جائے، جمع کیا جائے۔ اور اس میں خاص طور سے یہ بات ذہن میں آئی، اور یہ 3 دن سے وہی نظام چل رہا تھا کہ جن لوگوں سے علاقے میں کام لیا جا رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا، ان کی تربیت کی جائے، کس طرح بچوں کو پڑھایا جائے، کس طرح سنبھالا جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر یہ کام کسی تربیت کے بغیر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بسا اوقات جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے تو ٹوٹا پھوٹا بھی نفع سے خالی نہیں ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، تو جمع کر کے بتایا جائے، بلکہ ایسا نظام بنایا جائے کہ مستقل یہ کام اس سرزمین پر ہوتا رہے۔ یہ جگہ جس کو حاصل کرنے کی فکر کی گئی، کوشش کی گئی، محنت کی گئی، اور ظاہر ہے کہ بھاگ دوڑ میں قاری عبدالرؤوف کر رہے ہیں، اللہ کے فضل سے توفیق سے جو کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رہی ہے کہ یہاں کوئی الگ مدرسہ نہیں قائم کرنا۔ اس گاؤں میں ایک مدرسہ موجود ہے، بڑا اور اچھا مدرسہ موجود ہے، یا کسی دوسرے مدرسے کی ضرورت نہیں ہے جس شکل میں وہ مدرسہ ہے۔ گاؤں کے بچوں کی تعلیم یہ ایک الگ چیز ہے، وہ گھر سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اس کو مکتب کہتے ہیں، وہ ضرور یہاں شروع کیا گیا ضرورت کا احساس کرتے، جو دھیرے دھیرے گاؤں میں الحمدللہ پھیل گیا، اور جیسا کہ میرے علم میں ہے اور بظاہر صحیح ہے کہ گاؤں کی ہر مسجد میں مسجد کا جو محلہ ہے اس محلے کے بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ مکتب کا نظام، مدرسے کا، یہ زمین اس لیے نہیں لی گئی کہ یہاں کوئی مدرسہ قائم ہوگا۔ ہاں یہ بات ضرور رہی ہے کہ یہاں مکاتب میں پڑھانے والے اساتذہ کی تربیت کا کام ہوگا، چونکہ ہم کو بہت سے لوگ ملتے ہیں جو پڑھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن پڑھانے کی اہلیت و لیاقت میں کمی ہوتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ ان کا قرآن کریم اچھا نہیں ہوتا، صحیح نہیں پڑھا انہوں نے، اب یا اس وجہ سے کہ اردو کی تعلیم ان کی نہایت کمزور ہے۔ مکتب کے بچوں کو ظاہر بات ہے کہ ناظرہ اور قرآن پڑھانے کے ساتھ کچھ اردو بھی پڑھانی ہے، وہ بھی سکھانی ہے، موٹا موٹا حساب بھی سکھانے کی نوبت آ سکتی ہے، تو اب وہ جو پڑھانے والے ملتے ہیں وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے۔ تو ایسا نظام بنایا جائے کہ مکاتب میں پڑھانے والوں کو 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ رکھ کر ان کی ٹریننگ کی، اور ان سے اس ادارے کے مکاتب میں کام لیا جائے، نہ صرف یہ بلکہ ایک تعداد تیار ہو تو دوسرے اداروں کی بھی خدمت کی جائے، جو چاہے اپنے افراد کو بھیج دے، یا جو چاہیں یہاں سے رابطہ کر کے افراد۔ تو بزرگوں دوستو، یہ جو زمین ہے اس زمین کے ساتھ یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ معلمین، مکاتب کے معلمین، مدارس جہاں عربی تعلیم ہوتی ہے، مکاتب جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، ان کے لیے اس تربیت کا انتظام کیا جائے، ٹریننگ کا انتظام کیا جائے، یہ ٹیچرز ٹریننگ سینٹر،
اور معہد تدریب المعلمین، ادارہ تربیت اساتذہ برائے مکاتب، یہ اس نیت سے ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنا گھر بنا دیا، اور وہ بھی سن لی، تھوڑے سے پیسے میرے ایک عزیز نے دیے ایسے ہی کام کی نسبت سے۔ اب یہ سب ہو چکا تھا تو میں نے عبدالرؤوف سے کہا کہ بھائی زمین ہے، جگہ ہے، کچھ کام ہونا چاہیے، خالی کب تک پڑی رہے گی؟ ایسا کرو ایک چھوٹا سا ڈھانچہ ٹین کے شیڈ کا تیار کر لو۔ بہرحال اب اس رقم میں کچھ اور لگاؤ، جو بھی ہوا ہو۔ وہ ایک ٹین کا شیڈ آپ بالکل سامنے دیکھ رہے ہیں، وہ پڑا۔ اس لیے کہ زمین پر کچھ کام ہو، خریدی گئی ہے تو اللہ کا نام لیا جائے، کچھ سیکھا سکھایا جائے۔ اللہ کے بندوں نے کچھ پیسے دیے، تعاون کیا ہے، تو وہ عمل میں بھی تو آ جائے۔ اب وہ ڈھانچہ کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی شکلیں پیدا کر دی کہ یہ پکا ڈھانچہ بھی کھڑا ہو گیا، جتنا ہو گیا۔ آگے اللہ کو کام لینا ہے تو اور بھی ہو جائے گا۔ میں تو اپنے بزرگوں کی برکت سے یہ ذہن رکھتا ہوں کہ کام کرنے کے لیے پکی عمارت کوئی ضروری نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کیا پکی عمارت چاہیے؟ زمین چاہیے بس، جس کے اوپر ایک سائبان ہو۔ یہ سائبان پلاسٹک کا ہو، یہ سائبان کپڑے کا ہو، یہ سائبان کھپریل کا ہو، یہ سائبان چھپر کا ہو، بس ختم ہو گئی بات۔ سردی گرمی برسات بن گئی مسجد۔ پختہ عمارت کا نام تھوڑی مسجد ہے، مسجد نام ہے زمین کے ٹکڑے کا جو نماز پڑھنے کے لیے خاص کر دی گئی اور اس پر ایک سائبان بن گیا کسی طرح کا۔ ایسے ہی مدرسے کا مسئلہ، کوئی ضروری نہیں ہے پکا، جیسے کام ہو سکتا ہو، لہذا چھپر کھپریل کچھ بھی ہو۔ ارے بھائی سب اسی میں رہ رہے تھے نا، اب ہم پکے مکانوں میں رہ رہے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مدرسے ایسے ہی، خاص طور سے بہار میں تو ہم نے آنکھوں سے جانے کہاں، کیونکہ بہت آنا جانا ہے۔ دیوار بھی وہی پھوس کی اور چھت بھی وہی پھوس۔ تو بہرحال ہے ایک خیال ہے، اللہ جو شکل پیدا کریں گے اس کی پہلی کڑی ہے یہ کہ 3 دن کا ایک نظام یہاں چلایا گیا، انجمن تعلیمات دین کے مکاتب کے اساتذہ کے لیے۔ اور چونکہ یہ پہلا موقع تھا، تجربے کا موقع تھا، تو اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی اس مرتبہ تو صرف اپنے اساتذہ کو رکھو، بس دیکھ لیا جائے، اور اللہ توفیق دے گا تو آگے اس کو بڑھا دو۔ اس لیے کہ انتظام بھی تو کرنا پڑے گا، 2 دن 3 دن رکھنے میں کھانا پینا یہ وہ سب کرنا پڑے گا۔ تو یہ 3 دن ایک نظام چلا ہے تعلیمات دین کے اساتذہ کا، اور نیت یہ ہے انشاءاللہ کہ ہر سال ایک مرتبہ تو ضرور، ورنہ 2 مرتبہ شروع اور اخیر میں یہ نظام رکھا جائے گا، اور جو گنجائش ہوگی اس کے مطابق صرف انجمن تعلیمات دین کے اساتذہ نہیں جو 25-30 تک ہوتے ہیں، بلکہ کچھ اور بھی مکاتب آس پاس کے جو خواہش مند ہوں گے ان کو بھی جوڑ لیا جائے گا، جس کے لیے کچھ ان کو بھی تعاون کرنا پڑے گا، اور ایسے افراد کو بلایا جائے گا کہ جن کو اللہ نے اس چیز کا ملکہ دیا ہو۔ ہر چیز کی ایک مہارت ہوتی ہے، سکھائے گا۔ موٹر میکینک جو اچھا ہوگا وہی تو سکھائے گا نا بھائی،
یہ بھی سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے. تو یہ پہلی کڑی تھی. آج وہ اختتام کو پہنچی ہے. انشاءاللہ زندگی رہے گی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اس وقت تک 3 دن یا 2 دن جب تک اللہ تعالیٰ جس ارادے کو یہاں کے لیے سوچا گیا ہے اس کی باقاعدہ کوئی شکل نہیں بنانا، اور جب اللہ تعالیٰ باقاعدہ کوئی شکل بنا دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی ذات سے امید ہے چھوٹی موٹی صحیح، تو اللہ نے چاہا اس سرزمین پر مستقل یہ کام ہوگا. کیا کام؟ مکاتب میں تعلیم دینے والے افراد کی تیاری. کیسے بچوں کو پڑھاؤ، کیسے بچوں کو پڑھاؤ، ان کو قابو میں کرو، ان کے دل و دماغ میں بات کو بٹھاؤ. آج کل تو بڑے بڑے کورس ہو رہے ہیں بھائی، بڑے بڑے امتحانات ہو رہے ہیں، سب لوگ رکھے جا رہے ہیں پڑھنے پڑھانے کے لیے، پورا نظام ہے. ہم لوگوں کے ہاں پڑھائی تو بہت ہے، اور ہم اپنے اساتذہ سے پڑھ پڑھ کر بس سیکھ لیتے ہیں پڑھانا تو پڑھانے لگتے ہیں، لیکن باقاعدہ کوئی تربیت اور ٹریننگ نہیں، جبکہ ضرورت اس کی ہے جیسا کہ کہا. تو یہ کام جو ہوا اس وقت، اور جس کے لیے ہم نے اپنے دوست عزیز محب اور مخلص حضرت مولانا حفیظ اللہ صاحب بہرائچی، جو مشرقی یو پی کے ایک معروف ادارے میں جامعہ نور العلوم قدیم اداروں میں ہے، بڑا بافیض ادارہ ہے بہرائچ کا، گونڈا بہرائچ آپ نے سنا ہو، اس کے استاد ہیں. ماشاءاللہ کسی کے سامنے زیادہ نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اپنے کام کی وجہ سے مجھ کو عزیز ہیں، ہماری جامعہ میں بھی رہے، کئی سال تک رہے، پھر حالات کی وجہ سے اپنے وطن چلے آئے. ان کو جو مناسبت ہے اس سے، ہمارے یہاں جب یہ پڑھانے پہنچے، بس آپ کسی سے سمجھ لیں، بات بھی ختم کر رہا ہوں، کہ ہمارے یہاں دورے اور تجوید کے بعض طلبہ جو اپنے حالات میں بس یہی حوصلہ رکھتے تھے کہ ہم کو مکتب میں پڑھانا ہے، از خود ان کے پاس انہوں نے جانا شروع کیا اور ان سے تربیت لینی شروع کی. دورے کے طلبہ، حالانکہ یہ ناظرے میں پڑھاتے، کہاں مولوی صاحب اور کہاں نورانی قاعدے کا استاد، لیکن وہاں جا رہے ہیں. تجوید پڑھنے والے طلبہ بھی جا رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ صلاحیت دیتے ہیں، اللہ اخلاص نصیب فرمائے، اور کاملے اور خوب کاملے. تو یہ جو جگہ ہے یہ اسی غرض سے لی گئی، اور یہ اس کی پہلی کڑی تھی. اگر ممکن ہوا تو اخیر سال تک کوئی دوسری کڑی بھی اس کی ہو سکتی ہے، اور ورنہ انشاءاللہ اگلے سال کی پہلی کڑی مولانا جیسا وقت دیں گے، کیونکہ مولانا ایک مدرسے کے خادم ہیں، کارکن ہیں، ملازم ہیں، میری طرح تنخواہ دار ہیں، تو ہم لوگوں کو چھٹی بھی لینی پڑتی ہے، آپ کی چھٹی بچانے کی فکر بھی کرنی پڑتی ہے، چھٹی زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بھی کٹوانی پڑتی ہے. میں تو یہ سب بھگتتا ہوں. میری سال بھر کی چھٹی جو ہے مدرسہ جو دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. ہر سال 1 مہینے کی تنخواہ تقریباً کٹتی ہے، یہ گھومنے ٹہلنے کی وجہ سے. تو نہیں تو انشاءاللہ اگلے سال اللہ نے چاہا تو عید سے بقرعید کے بیچ میں پہلا نظام ہوگا، اور
دوسری ششمائی کا نظام رجب وغیرہ کے آس پاس انشاءاللہ رکھا جائے گا اگر حالات اجازت دیں گے، جب تک کہ باقاعدہ کوئی شکل مزید نہیں بن پاتی چھپر وغیرہ کی۔ آپ حضرات میں بہت سے لوگ گاؤں کے یہاں وہاں کے ہیں، اگر کچھ حوصلہ کسی کو ہو صدقہ جاریہ کا تو پھوس ہی کے ایک دو تین کمرے بنوا دیجئے، یا ٹین کا شیڈ رکھا کر کوئی شکلیں بنا دیجئے۔ اس لیے کہ یہ سب کام تو بھائی چندے سے ہوتے ہیں، بھیک مانگ کر ہوتے ہیں۔ ہم لوگ تو بھیک مانگ کر مدرسے چلاتے ہیں، اور ہم جو چندہ کرتے ہیں تو قوم یہی سمجھتی ہے، اور اب تم مشورہ دے رہے ہیں ایسی کوشش کرو کہ مولوی بھیک مانگنا بند کر دے۔ ابھی بمبئی میں ایک پروگرام ہوا ہے مولویوں کے لیے روزگار میلہ، بڑے بڑے علماء کرام نے تقریر کی ہے، دوسروں نے کی ہے کہ کچھ مولویوں کو سکھایا جائے، کچھ مولوی سیکھیں تاکہ خود اپنا دھندا کریں، اور پھر اپنا دھندا کریں تو چندہ بند کر دیں، اور جب چندہ بند کر دیں تو مدرسے سے فارغ ہو جائیں۔ جب اپنی کمائی کرنے لگیں گے تو کائے مدرسے میں آئیں گے؟ ارے بھائی ہم لوگ تو مجبوراً ہیں، کوئی دکان کاروبار ہو تو کاہے پڑے رہے مدرسے میں؟ اب یہ سب ہو رہا ہے تو بھائی یہ تو دین کا کام تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کاموں کے لیے اپنے صحابہ سے پیسے مانگے ہیں، چندہ اور کیا ہوتا ہے؟ چندہ اور کیا ہے؟ غزوہ تبوک میں کیا ہوا ہے؟ کون پڑھا لکھا مسلمان نہیں جانتا کہ غزوہ تبوک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چندہ کیا، بھرپور چندہ، کیونکہ کچھ نہیں تھا سرکاری خزانے میں، بڑا لمبا سفر، بڑی لمبی ضرورت، جس کو اللہ نے جو توفیق دی وہ لے آیا، جس کی جیب میں نہیں تھا، گھر میں کچھ نہیں تھا، جا کر کسی کھیت میں کنویں میں کام کیا، مٹھی دو مٹھی کھجور ملی، لا کے رکھ دیا۔ جس کے گھر میں تھا جتنی ہمت ہوئی اتنا لا کے دے دیا۔ حضرت عثمان نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان دیے، اور حضرت عمر ہمت کر کے گھر کا آدھا سرمایہ لے آئے، اور ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سب لے آئے۔ تو بھائی دین کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے، آج میں صحیح کل صحیح۔ آپ میں جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، حیثیت دی ہے، جتنی گنجائش ہے، اگر یہ کام اور یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہو تو جو کر سکتے ہوں کرنے کی کوشش کیجئے، اور اپنے لیے اور اپنے بزرگوں کے لیے، زندہ اور اللہ کے حضور میں جائے ہوئے لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام۔ پکی عمارت کی بات نہیں ہو رہی ہے، کام کی عمارت کی بات ہو رہی ہے جس شکل میں ہو۔ بہرحال یہ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ بھائی کیا مقصد ہے، کوئی غلط فہمی کسی کو دور نہ ہو کہ کٹملیہ میں ایک مدرسے کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا مدرسہ اسی طرح کا قائم کرنے کے لیے زمین لی گئی ہے، اور کل یہ زمین اور پھیلے گی اور بڑھے گی۔ جو کام کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے جتنی زمین دلا دی ہے یہ بہت ہے، اس سے زائد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا کام نہیں۔ یہی کام ہوگا انشاءاللہ، بن جائے گا تو یہ مستقل ہوگا، اور نہیں تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے سامنے کی زمین ہے، یہی انشاءاللہ استعمال ہوگی۔ اور یہ ترتیب اللہ نے زندگی دی، جب تک میری زندگی ہے۔ عبدالرؤوف کو میں عبدالرؤوف ہی کہہ رہا ہوں، اللہ صحت دے، ہمت دے، طاقت دے، تمام شرور و فتن سے ان کی حفاظت فرمائے، تو یہ کام اسی طرح ہوتا رہے گا۔ آپ سب حضرات دعا فرمائیں کہ اب کام نفع بخش ہے، اللہ اس کام کو جاری و ساری رکھے،
اور برداشت کرنے کی. کام پھیلایا بھی بہت نہیں جاتا. یہ کام جو شروع کیا اب لوگ تقاضے کرتے ہیں اور بڑھائیے مقصد ہمارے یہاں آئیے ہمارے یہاں آئیے. بہرحال وہ ہر چھوٹی بڑی بات مجھ کو بتاتے ہیں. کچھ چیزیں دوسری بھی ہو سکتی ہیں بتاتے ہیں اور میں جو کہتا ہوں وہ مانتے ہیں. اور کبھی ڈانٹ پھٹکار کی بھی نوبت آتی ہے جب بات ضابطے کے خلاف مزاج کے خلاف ہوتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. کام کا اپنا اپنا مزاج ہے تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ نہیں بس اتنے مکتب بہت ہیں جن کو سنبھال کر بہت ہے 25-30 مکتب بہت زیادہ تو بالکل قریب میں ان کو 40 کر لو. دوسرے علاقے میں لوگ چاہتے ہیں ان سے کہو آپ کام کیجئے ہم آپ کی مدد کریں گے جو کر سکتے ہیں. آدمی دے دیں گے مشورے دے دیں گے. لیکن آپ چاہیں کہ ذرا دربھنگے میں کچھ کر دو تو فلاں جگہ کچھ کر دو. اگرچہ دربھنگے میں کام تھوڑا سا ہو رہا ہے اس لیے کہ ہمارا ایک مزدور سامنے بیٹھا ہے اس کو ہم نے لگایا اپنے گاؤں میں تو اس کو جوڑ دیا اسی نظام سے. ورنہ نہیں دوسرے صوبے میں دوسرے ضلع میں مت کرو. سمیٹ کے رکھو کام کو جتنا کر سکو اتنا کرو. تو بہرحال ہو رہا ہے. آپ سب حضرات سے اس کام کے لیے دعا کی درخواست ہے. جو کچھ ہوا ہے اللہ نے اپنے فضل سے کرایا ہے. جس نے جو کر دیا ہے اس کی زمین یہاں کے جن بزرگ نے دی. کیا نام ہے بھائی؟ ظہیر صاحب. ظہیر اللہ. یہ زمین پوری یا اس کا بڑا حصہ انہی کے ذریعے حاصل ہوا. انہی کے ذریعے حاصل ہوا. بالعوض حاصل ہوا. کچھ انہوں نے اللہ کے لیے بھی دیا. بزرگوں دوستوں دین کے کام کے لیے بالعوض کسی چیز کا دینا بھی یہ سوچ کر کہ اس سے دین کا کام لیا جائے گا یہ بھی ثواب سے خالی نہیں. یاد رکھیں دوسرے کو بھی تو دے سکتے تھے اور زیادہ پیسہ لے سکتے تھے انہیں بیچنا تھا لیکن انہوں نے یہی پسند کیا. حدیث پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے. ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمی جنت میں جائیں گے. پہلا تیر کو چلانے والا جو تیر چلا کر کسی دشمن کو نشانہ بناتا ہے. دوسرا تیر چلانے والے کو تیر دینے والا چاہے اپنی جیب سے دے اپنے پیسے سے دے اپنے تھیلے سے دے یا اس کے تھیلے سے نکال کے جلدی جلدی دے. بہت سی شکلیں. اور تیسرا وہ آدمی جو لوہاری کا کام کرتا ہے جو تیر بناتا ہے اور تیر بنانے میں دلچسپی لیتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ ایک ہتھیار ہے جو کوئی مجاہد اسلام کے دشمن کے خلاف استعمال کرے گا تو میرا بنایا ہوا تیر اس کام میں استعمال ہوگا مجھ کو بھی ثواب ملے گا. وہ بیچ رہا ہے مفت نہیں دے رہا ہے لیکن یہ نیت کر رہا ہے. ہم مولوی لوگ تنخواہ لے کر پڑھانے والے اللہ کی ذات سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اس تیر بیچنے والے کے زمرے میں انشاءاللہ شمار ہو جائے. روٹی اسی کی کھا رہے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ لے کے پڑھاتے ہو پیسہ لے کے امامت کرتے ہو یہ کوئی دین کی خدمت ہے نہیں. پیسہ لے کر دین کا کام کرنا بھی موقع پڑنے پر دین کی خدمت. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
اللہم انت السلام ومنک السلام یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ جو کچھ اس مجلس میں کہا گیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما، اس زمین کو جس کام کے لیے اللہ چنا گیا ہے انتخاب کیا گیا ہے اس کے لیے قبول فرما، اس میں برکت نصیب فرما، ہمارے ارادوں میں برکت نصیب فرما، جو کام ہو رہا ہے تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، اس بستی کے مسلمانوں کو، اطراف کی بستی کے مسلمانوں کو، جو لوگ یہاں موجود ہیں اللہ سب کو اس مجلس سے اس کام سے نفع پہنچا۔ ربنا تقبل، اے اللہ ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک مرحوم کے لیے دعا کی صدر عالم صاحب کے نام سے درخواست ہے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما، جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، جن کا حق ہے سب کے لیے اللہ تجھ سے مغفرت کا سوال ہے، تمام بیماروں کی شفا کا سوال ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔